رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ بارک علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل تو جنرل ہو لگی جنرل صحبت صالح ترا صالح کند صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند. صحبت صالح پر انسان کی دینداری کی بقا موقوف ہے. صحبت صالح پر، نیک صحبت پر، اچھی صحبت پر انسان کی دینداری موقوف ہے. انسان کی دینداری کی بقا موقوف ہے. ایک آدمی دیندار ہے لیکن برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی دینداری باقی نہیں رہ سکتی. یا تو اتنا مضبوط ہو کہ ان کو دیندار بنا دے، ورنہ انسان کمزور ہے، یہ خود اس کی بہاؤ میں چلا جائے گا. آج کل صحبت خراب ہو گئی. جو چیزیں واقعتاً معیوب تھی، اسلام کے خلاف تھی، مروت کے خلاف تھی، لوگ اس پر شرماتے تھے، آج وہ چیزیں فخر کی چیزیں بن گئی. اس پر فخر کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ ہماری صحبت خراب ہو گئی. ہمارے یہ جو اخبارات ہیں، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، آج کل تو موبائل سے ٹی وی بن گیا، موبائل سے سنیما بن گیا. اس نے ہماری نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو خراب کر دیا، ہماری بچیوں کو خراب کر دیا. تو جو چیزیں گناہ کی چیزیں تھیں، جو چیزیں نفاق پھیلانے والی چیزیں تھیں، جو جھوٹ پھیلانے والی چیز جھوٹ تھا، آج جھوٹ کو سچ کہا جاتا ہے. جھوٹ کو گویا ایک ہنر سمجھتا ہے، جھوٹ کو سیاست کہا جاتا ہے، اور سچائی کی دقیانوسی کہا جاتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں. مطلب ہے کہ سچائی، آپ دیکھتے ہیں کہ سچائی مفقود ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. اس طرح ادھورا لباس فیشن بن گیا. تو یہ ساری جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ ہماری صحبت کی خرابی ہے.
ایک آدمی ہے وہ اپنی بیٹی سے گلہ کرتا ہے کہ بیٹا میری قدر نہیں کرتا. آپ کو یاد ہوگا الحمدللہ ابھی ہے پاکستان کے اندر تو یہی ماحول ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور اس کو مزید بڑھائیں. ہندوستان میں بھی اس طرح ہے. ہندوستان میں بھی چونکہ وہاں مسلمانوں کی بہت بڑی کثرت ہے، اس کی وجہ سے ان کی حالات بھی الحمدللہ مسلمانوں کی حالات بڑی ٹھیک چل رہے ہیں. وہ آپ ان میں کے اندر بوڑھے باپ کی قدر ہے. جتنا باپ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی زیادہ قدر کرتا ہے، اس کی زیادہ لحاظ کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے، قرآن مجید کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن مغربی معاشرے میں اس کے لیے استبل بنائے گئے ہیں، یعنی وہ جو ہولڈ ہاؤس، بوڑھوں کا استبل، گایوں کا استبل ہوتا ہے، خچروں کا استبل ہوتا ہے، گدوں کا استبل ہوتا ہے. تو وہ جب باپ کمانے کے قابل نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اس گھر میں بھیج دیا جائے. وہاں کھانا ملے گا، سب کچھ ملے گا، کہاں تو کتوں کو بھی ملتا ہے. آدمی تو ایک معاشرہ چاہتا ہے، بیٹی کی محبت چاہتا ہے، ماں کی محبت چاہتا ہے، باپ بھائیوں کی محبت چاہتا ہے، معاشرے کی محبت چاہتا ہے. وہاں یہ ساری محبت حتم ختم ہو گئی. اور وہاں سے جو کچھ آئے گی وہ آپ کے اندر کیا ماحول پیدا کرے گا. اگر آپ نے بچی کو راستہ دکھائی کہ مت جاؤ، یہاں یہ خطرناک جگہ ہے، تو تم پر رپٹ داخل ہو جائے گا کہ آدمی کیوں ٹھیک ہو رہا ہے. اگر آپ نے بیٹی کو کہا کہ تم اتنی دیر سے آ گئی، اس نے کہا کہ تم، پنجاب میں بھی یہی قانون نے، ہمارے شہزادوں نے، جس کو اچھی لوگ بھی کہتے ہیں کہ شہزادوں میں اچھی لوگ ہیں، انہوں نے پنجاب میں ایک دور میں اس دور سے پہلے دور میں یہ قانون لایا تھا کہ عورت سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیوں کہاں چلی گئی تھی. اس پر اگرچہ ہمارے علماء نے بڑی آوازیں بلند کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، لیکن اب ان لوگوں کی فسادی نیت کو دیکھیں. نماز پڑھنے والا ہے، اپنے آپ کو شریف کہتا ہے، اور وہ ایسے قانون پاس کرتا ہے کہ اگر کسی نے لڑکی کو کہا، بیٹی کو کہا کہ تم کیوں گئی ہو وہاں، یا دیر سے کیوں آ گئی، تو تمہارا ٹھکانہ جیل ہوگا. یہ کیا ہمارا قانون ہے؟ مسلمانوں کا قانون ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس طرح ہوتا ہے اسلامی کہ اس میں ایسا قانون پاس ہوتا ہے، اسمبلی میں پاس ہوتا ہے، پنجاب میں پاس ہوتا ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم دیندار بھی وہ ہے. عجیب بات ہے. تو معاشرہ، تم اس بیٹی سے کیا گلہ کرتے ہو جس کو تم نے ایسے بنایا، اور اس حکومت سارا جو اس قانون بناتا ہے سب بارہ وبال اس پر ہوگا. اسی لیے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ترقی نہیں دیتے. شاید اگرچہ اس کی باقی زندگی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کرسی کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگاتے ہیں، اپنی تہذیب کو داؤ پر لگاتے ہیں، اپنی دین کو داؤ پر لگاتے ہیں. تو یہ ٹی وی آپ کی زندگی کو برباد کرتی ہے. کبھی مجھے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہے،
یہاں تو لوگ آتے رہتے ہیں، بیٹا نا فرمان ہے، تم نے بیٹی کے اندر ٹی وی لگایا ہے، وہ ٹی وی میں باپ کو گالی دیتا ہے، تو وہ ٹی وی میں جو بچے آتے ہیں وہ باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی لڑکیاں سرننگی ہوتی ہیں اور وہ باپ سے حیا نہیں کرتی اور اس سے حیا نہیں کرتی۔ آپ دیکھتے ہیں جو ہماری خواتین ہوتے ہیں، سیاسی خواتین، وہ دوسری مردوں کے ساتھ کیسی کڑی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا کیا ہے، پارٹنر ہے۔ پاکستانی معاشرہ ہے، پاکستانی معاشرے میں تو وہ کہتے ہیں کہ فلان وزیر اعظم ہے، بادشاہ ہے، اور فلان کے ساتھ دیکھو اس نے فوٹو نکالی، وہ خوش ہوتے ہیں، پھر فوٹو لگاتے ہیں، وہ احسان کرتے ہیں اوپر۔ خدا خبر تباہ کر بغیرہ تو پوچھنے طبیعت وہ سے ٹول اتنا یہ کیا کس نے لایا؟ اس صحبت نے لایا۔ کس نے لایا؟ صحبت نے۔ یہ لوگ باہر پڑے گئے یا وہاں سے ٹی وی، باہر پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، یہاں آپ کے سامنے ٹی وی پڑا ہے، آپ کے سامنے موبائل پڑا ہے۔ وہ ہماری معاشرے کو اس قدر خراب کرتے ہیں کہ یہاں کوئی بلی مر جائے تمام دن بھونکتے ہیں، بلی مر گئی، بلی مر گئی، بلی مر گئی۔ وہاں روزانہ امریکہ میں کئی لوگ اپنی آپ کو خودکشیاں کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی تنظیم اٹھی ہے کہ بھائی خودکشیاں لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تنگ ہو گیا نا، خودکشی آدمی کیوں کرتا ہے؟ اس کو طریقے بتاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جیب میں پیسہ نہیں ہے تو تم گولی مارے گا، وہی پیسہ نکال لو۔ یہاں اس کی کوئی آپ خبریں سنتے ہو؟ سنائی دیتی ہے تم کو؟ پاکستان کی بیوی مر جائے، نہیں کیا بلی، کتا مر جائے، حقوق انسانی والے، اللہ اکبر، حقوق انسانی نہیں، یہ ڈاکے کو پلاتے ہیں، بے شرمی کو پلاتے ہیں، بے حیائی کو پلاتے ہیں، اور ہماری اسلامی تہذیب کو برباد کرتے ہیں، اسلامی شاعر کو برباد کرتے ہیں تاکہ سارے لوگ گدے بن جائیں۔ یہ خود بندر کی اولاد ہے، کہتے ہیں کہ ہم بندر کی اولاد ہیں، ڈارون کہتا ہے، اس پر میں نے رد بھی کیا ہے، ذریعے سے اسلام پر، ذریعے سے اسلام تک پر پورا رد کیا ہے۔ جن لوگوں کا یہ معاشرہ ہو تو وہ اپنے لیے دم بنائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کئی وقت آئے گا کہ پیچھے سے دم بن گیا لیکن اندر کیا نیچے سے بھی دم بن جائے گا، آپ دیکھیں گے اس پر لوگ فخر کریں گے پھر کہ میرا دمدار بیٹا، جو دمدار ستارہ ہوتا ہے۔ تو یہ میں وجہ کیا ہے کہ ساری چیزیں یہ شیطان ہماری صحبت کو خراب کرتا ہے۔ ایک اس کا راستہ یہ ہے بربادی کا۔ آپ کی ماچس کی ڈبی پر اس پر بھی اس نے فوٹو لگایا ہے۔ پہلے جہاز کا فوٹو ہوتا تھا، اب چلتے چلتے لڑکیوں کی فوٹو آ گئی۔ پہلوان ریوڑی فروخت کرتا ہے، وہ اپنے کٹا موٹا اپنے آپ کو لگا دیتے کہ میں پہلوان ریوڑی ہے، مضبوط آدمی ہے۔ اب اس مضبوط ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلوان ریوڑی، شاید وہ اپنا فوٹو وہاں جوانی میں نکالا ہو۔ اب ہر طرف کاٹو تو ایک جگہ چھوٹا ہوگا، بڑا ہوگا، تو اب گھر کے اندر لائے گی اس پہلوان کو تمہاری بیوی دیکھتی ہے تو کیا اچھا ہوگا؟ وہ تم کو کیا سمجھے گی؟ وہ پہلوان ہے، تم چوہی کی طرح ہو۔ طالبانوں پیڑے کا پیڑ ہے نا، ان چیزوں کے خلاف کرو۔ نفرت جس طرح وہ ہماری تہذیب کی نفرت انگیز پیش کرتے ہیں، وہ تو ان کا تو ہے نفرت انگیز۔
تو یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹی وی میں خبریں سنتے ہیں، خبروں میں یا لڑکی بولے گی یا لڑکا بولے گا، وہ لڑکی اور لڑکے کا انتخاب وہ اس طرح نہیں کرتا کہ وہ پتلا سا آدمی کو دیکھتا ہے کہ بھئی خراب سا اس کا چہرہ ہو، بلکہ وہ حسین جمیل آدمی کو لائے گا خبروں کے لیے، اور حسین جمیل عورت کو لائے گا، اس کا دوپٹہ نہیں ہوگا۔ تو کیا اپنے بچے تمہارے مرد خراب نہیں ہوں گے، تمہاری لڑکیاں خراب نہیں ہوں گی؟ تو کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر شرعی پردہ ہے۔ یہ جو لگایا ہے، یہ کیا لگایا ہے؟ گھر کی چار دیواری، اسی لیے لوگ ہم سنتری لگائے ہیں آپ نے کہ یہاں کوئی آ نہ ہے، ہمارے گھر کی لڑکیوں کو نہ دیکھیں۔ تو تم تو تمام لڑکوں کو دکھاتے ہیں اس کو، دیکھو یہ لڑکا جی، تو پھر گلہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے خراب ہو گئے۔ یار نافرمان ہے، مفتی صاحب دعا کریں، پیر صاحب دعا کریں، ہر جگہ اسلام آباد میں جائیں علماء سے پوچھیں کہ تمہارے پاس کون آتے ہیں، کیا شکایت لاتے ہیں؟ تقریباً ہر ملا کے پاس، ہر عالم کے پاس، پیر کے پاس، شیخ کے پاس، استاد کے پاس دعا کریں کہ ہمارے بیٹے خراب ہو گئے۔ تم نے خود خراب کیا ہے، تم نے خود تباہ کر دیے، تو کس سے گلہ کرتے ہو؟ صحبت کو ٹھیک رکھیں۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کی بیوی کہیں گی کہ وہ بڑی نیک ہے، اس نے چادر ایسا لگایا ہے، چادر وہ ذکر کرتی ہے اس طرح، تم دیکھو کبھی کبھی ایسا نہ ہو کہ ساتھ موبائل اور ٹک ٹک کرتی ہو۔ اور جب بھی آپ کہ فلان فوراً بند کرے گا، جیب میں لگے گا، کیا کر ذکر کرتی تھی میں تو۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مسلمات میں سے ہیں، تمام دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، اس بات کو کہ صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے۔ اسی لیے وہ ہمارے بچوں کو لے جاتے ہیں نرسری کی نام انہیں بتاتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، اپنے ڈب پر لاتے ہیں۔ ایک بار عیسائیوں نے یہ رپورٹ کی کہ ہندوستان اور پاکستان میں بہت کم لوگ عیسائی ہو گئے، نہیں ہو گئے، کم ہو گئے، اگرچہ تہذیب ان کا اپنا لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کو وہ اس پہ تحقیق کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جو رپورٹ دیا وہ یہ دیا کہ یقیناً ہم اسکول بنائیں، اس میں بے حیائی کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ صبح کے بچے جو ہوتے ہیں، یہ مکتب میں جاتے ہیں، وہاں استاد پڑھاتے ہیں اس کو۔ یہ اے اللہ بیا پڑھانے والا بچہ جب جاتا ہے اسکول میں تو بچپن سے اس کے عقائد کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اسکول میں جاتا ہے، وہی جو بچپن کے جو عقائد ہیں اس کے اندر راسخ ہوتے ہیں، اسی لیے وہ عیسائی نہیں بنتے۔ پھر اس لیے انہوں نے اس بچوں کے لیے زیادہ اہمیت دی، اسکول بنائے۔ تو کیا آپ کے ساتھ اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے؟ آپ کے اولاد کے بگاڑنے کا فکر شیطان کے ساتھ ہے، شیطان لوگوں کے ساتھ ہے۔ کل وہ تو کیا آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ اچھے ہو جائیں، اچھا ماحول مل جائے؟ اگر آپ دیکھیں تمہارا ایک نیک بیٹا ہے، وہ نیک بیٹا ہمیشہ تمہارا بیٹا ہے، دنیا میں بھی تمہارا بیٹا ہے، بڑا ہو جائے وہ تمہارا بیٹا ہے، کما کے خود کم کھائے گا، تم کو زیادہ دے دے گا۔ تمہارا ہو گیا نہ ہو گیا؟ تمہارا ہو گیا یہ بیٹا۔ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کا ساتھ دے گا،
آپ کی عزت کرے گا، پہلے سے زیادہ عزت کرے گا. ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، میں اس کی خدمت کروں. ہمارے ایک ساتھی ہے فارس آیا تھا، اس کا ایک والد تھا عرفان بٹ صاحب. میں نے دیکھا نہیں ہے اس کو، یا شاید کہیں دیکھا ہوگا، لیکن وہ تعارف یعنی وہ فون پر تعارف ہے، لیکن وہ زیادہ اس طرح ملا جلا نہیں ہوں. تو اس کے بارے میں اس بیٹے بتایا کہ وہ بہت دل چاہتا ہے کہ میں کربلا شریف جاؤں، وقت لگاؤں، لیکن اس کی والد صاحب کمزور ہے، اس کی وہ خدمت کرتے ہیں، اس کو وضو کراتا ہے، اس کو نماز، اس کو بٹھاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے. اب نیک بیٹا ہے، کام آیا نہیں آیا، دنیا میں بھی کام آیا، تمہاری قبر میں بھی کام آئے گا. یہ وہ تمہاری لیے دعائیں کرے گا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ پر رحم کریں، ہمیں چھوٹا اس نے بڑا کیا، مہربانی کریں. اور آپ کے لیے وہ نیک اعمال کریں، صدقہ جاریہ بنے گا. تمہاری قبر کا بھی دوست ہے، تمہاری قبر کو اس کی وجہ سے آپ کو قبر میں بھی فائدہ پہنچتا ہے، حشر میں بھی فائدہ پہنچتا ہے. آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. کہیں یہ بیٹا، کہیں آپ نے بیٹے کو بری تہذیب میں ڈال دیا، خراب اسکولوں میں ڈال دیا، انگریزوں کی اسکول میں ڈال دیا، برے اسکولوں میں ڈال دیا، جس کو وہاں جو تہذیب بھی نہیں سکھاتے، بلکہ کہتے ہیں کہ جب تم بڑے ہو جاؤ، جس طرح دیکھو وہ گدھا، گدھے کا بچہ گدھے کے پیچھے چلتا رہتا ہے، لیکن جب بھی گدھا بڑا ہو جاتا ہے تو گدھا کیا ہے، پھر اپنی ماں کو لات مارتے ہیں. ہم یہ جانور کا اولاد ہے، اس طرح تم بھی کرو. وہ یہی تہذیب سکھاتے ہیں آپ کو. تو جب آپ اگر اس کو چلو تمہارا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، بادشاہ بن گیا، لیکن تم یہ تھوکتا ہے، تم اس بیٹے کو کیا کرے ہوئے؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، بتاؤ، یہ تمہارا بیٹا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو وہاں سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں ازدواجی زندگی صرف مسلمانوں میں تقریباً باقی ہے بھی نہیں. جو مسلمان ہے اس کی کوئی زندگی ہے، میاں بیوی ہوتی ہیں، باقی میں تقریباً یہ نہیں کہ نہیں ہوگی. وہاں جو مذہب والے ہوں گے، عیسائی ہوں گے، مذہب والے اس میں ہوگی، لیکن باقی کیا ہے، وہاں سے وہ فارغ ہو رہے ہیں. ازدواجی زندگی تباہ ہو گئی اس معاشرے، اس صحبت کی وجہ سے. اسی لیے شریعت نے بعض جانوروں کی کاری کو محرام کر دیا کہ اس کا اثر ہوگا انسان کی جسم پر، درندگی آ جائے گی اس کے اندر. درندوں کی چمڑی پر بیٹھنے سے بھی کیا ہو گیا، کیا کہ وہ تو کیا وہ نامناسب ہے یا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے تمہارے اندر وہ اثر آئے گا. صحبت کے اثرات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. چند دن اونٹوں کو چراؤ، تمہارے اندر کینہ پیدا ہو جائے گا. بکریوں کو چراؤ، تمہارے اندر مسکنت پیدا ہو جائے گی. جھوٹوں کے ساتھ رہو، تم جھوٹا بن جاؤ گے. سچوں کے ساتھ رہو، تم سچے رہو گے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کے اپنے اندر، تمہارے اندر تقوی کے پیدا ہونے کے لیے اور پیدا باقی رہنے کے لیے، اس کے لیے سچوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، اس کی صحبت دیں. میں نے ایسے گھرانوں کو دیکھا ہے، پنجاب میں گھرانوں کو دیکھا ہے، 5 6 7 بھائی ہوتے ہیں. اس کی والدہ نیک ہوتی ہے،
اس کا باپ نیک ہوتا ہے، اس کے ساری بیٹے نیک ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پڑھے اعلیٰ تعلیم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، خود پرنسپل ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، پرنسپل تھا، لیکن دیندار تھی، والدہ دیندار ہے، باپ دیندار ہے، والدہ دیندار ہے، اس کی صحبت کی وجہ سے اس کی بیٹی دیندار ہے، اور وہ بیٹے اپنی والدین کی خدمت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، سر پر بٹھاتے ہیں۔ اسی بات کو قرآن مجید نے بھی اٹھایا اور فرمایا کہ قیامت کے دن یعد الظالم، یہ ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ اب دیکھتا ہے جب آدمی افسوس کرتے ہیں تو انگلی کو حیرت میں ہو جاتا ہے، افسوس میں ہوتے میں نے کیوں ایسا کیا تھا، تو اپنے آپ کو کاٹتا ہے، تو اس طرح وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ مر رہے ہیں، دونوں افسوس کر رہے ہیں، کرتا ہوگا، کاٹے گا۔ ٹھیک ہے کہ یہ کاش میں رسول کے راستے پر چلتا، اس کی عادات کو، اس کی اخلاق کو، اس کی راستے کو اپنا لیتا، کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں فلان کو دوست نہ بناتا، اس نے ہمارے راستے کو راہ مار دی۔ قیامت کے دن دنیا میں بھی تمہارا یہ بیٹا تمہارے لیے سر درد بنے گا، یہ تمہارا دوست درد سر بنے گا۔ جب مرو گے قیامت کے دن وہ تم پر یہ دعویٰ کے حق رکھتا ہے کہ اس نے مجھے خراب کر دیا ہے۔ مجھے اس راستے پر لگا دیا تھا، اور قیامت میں تم کے ساتھ اتنا، وہاں جب دوسری ہوں گے جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اگر اولاد دونوں مسلمان ہے، نیک ہے، تھوڑا سا فرق ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ چونکہ آپس میں محبت ہیں تو آپس میں ایک جگہ کر دیں گے، ایک جگہ، تاکہ خوش رہے، وہاں دنیا میں بھی خوش رہے تھے اور آخرت میں بھی خوش رہے۔ اور قیامت کے دن یہ بروں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء، جو دوست ہوتے ہیں، یوم دن، قیامت کے دن، بعضهم لبعض عدو، جہنمی بھی ہوں گے، دشمن بھی ہوں گے۔ دشمن کے ساتھ جیل میں بند ہو جاؤ تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جیل کی اپنی تکلیف، اور اس کے ساتھ دوسری، اس کے ساتھ یہ ہو کہ آدمی پھر اس کے ساتھ دشمن کے ساتھ بھی ہو، وہ کہتے تم نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہتے نہیں تم نے مجھے گمراہ کر دیا، اے ظالم کی بچ، وہ آئے گا شیطان کو سارے کہتے کہ تم نے مجھے گمراہ کیا، شیطان کہ لا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، میں تو چرسی میں تو تاجر تھا، گناہوں کا دکان سجایا تھا، تم خود خواہش مند تھے، لوم انفسکم، تمہاری خواہشات تھے، تم خود چرسی تھی، میں نے چرس کا دکان ڈالا تھا، تو آپ آتے تھے لیتے، میں تو آپ کو نہیں پکڑتا کہ خواہ آ جاؤ ہماری دکان سے خرید لو۔ تو بہرحال اس بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنی صحبت کو ٹھیک کریں، استادوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بچوں کی اصلاح کر لیں۔ صرف تمہارا کام پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، بلکہ تمہارا کام ان کی تربیت کرنا ہے۔ اس کی تربیت کرنے کا زبردست طریقہ یہ ہے کہ تم بہت خود نیک ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی میں پڑھانے والے لوگ جب نیک ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں۔ انگریزی پڑھاتے ہیں، ڈارون کا نظریہ پڑھاتے ہیں،
ہے غلط ہے، پڑھاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہاں پشاور میں آپ دیکھیں حضرت مولانا محمد اشرف صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھے پوری یونیورسٹی کو بنا دیا۔ ہمارے حضرت حاجی خان بہادر صاحب، ڈاکٹر خان بہادر صاحب یونیورسٹی میں تھے، آپ دیکھیں وہاں اس پوری ماحول کو تبدیل کر دیا۔ حالانکہ وہ پڑھنے پڑھانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انگریزی کی چیزیں ہوتی ہیں، تہذیب بھی وہی ہوتی ہے، لیکن صحبت نیک ہے۔ کیا صحبت نیک ہے تو آدمی بھی نیک ہو گیا۔ بعض لوگ کسی عالم کی تحت پڑھاتے ہیں، لیکن وہ عالم بہتان لگانے والا ہوتا ہے، غیبت کرنے والا ہوتا ہے، حاسد ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جو چلنے والے ہوتے ہیں وہ حاسد بن جاتے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ وہ اتنے دیندار نہیں ہوتے جیسے اسکول میں دیندار ہوتا ہے، وہ صرف سیکھتا ہے، اچھی باتیں سیکھتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جامعہ ازہر جو ہے، اس میں لوگ ڈاکٹری دینی بڑی بڑی وہ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، دینی ڈگریاں، لیکن وہاں کے استاد جو ہوتے ہیں اس سے جب بھی چلتی ہے تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں، آدھی ننگی ہوتی ہے، داڑھی صاف ہوتا ہے، تو اس سے پڑھنے والا لڑکا کیسے ہوگا؟ تو اسی لیے ہمیشہ اپنے استادوں کے انتخاب بھی جب کرو تو اس بنیاد پر نہ کرو، اس بنیاد پر کرو کہ نیک ہے یا نہیں نیک ہے، صالح ہے یا صالح نہیں۔ اسی لیے اب بتایا گیا کہ تم دیکھو کہ تم کس سی دین حاصل کرتے ہو، دیکھو من تأخذون دینکم، تم کس سی دین حاصل کرتے ہو، فسادی ہے، دیندار ہے، بدکار ہے، متقی ہے، غیر متقی ہے، یہ پہلے پرکھ کر لو، سوچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا المتقین، البتہ جو متقی ہوں گے وہ عدو نہیں ہوں گے، کیا ہوں گے، اس کو وہاں محبت ہی ہوگی، وہاں بالکل وہاں سارے وہ بڑی وہ اس کی سامنے اس کی تکیے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، آپس میں گپ شپ لگائیں گے، خوش ہوں گے۔ تو محترم بھائی، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، ہماری اولاد بھی نیک ہو جائے، ہماری بیوی بھی ہمارے ساتھ چلتی رہے، تو اس کو دوسری اس کی صحبت کا خیال رکھیں کہ وہ کہاں کس ساتھ بیٹھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بری عورت اس کی صحبت سے بھی عورتوں کو منع کر دیا۔ یہ جوز والی عورتیں جو ہمارے گھروں میں آتی ہے، وہ آپ کو ان کو تمہاری عورتوں کو ایک چولہا دیتا ہے، چولی کے ساتھ اس کی چولی میں اس کو جلا بھی دیتی ہے، بے ایمانی کا چولی کے ساتھ اس کو کہتے ہیں تم بیٹی ہو، دیکھو میں چر رہی ہوں، کہتے سر بھی ننگا ہے میرا، یہ ہے وہ ہے، تمہاری بیوی تمہاری لڑکیوں کو خراب کرتا ہے۔ تو ان جیوز والوں سے بچو، یہ 5 روپے پر تمہارا ایمان لے گا۔ ہم نے دیکھا ہے، ہمارے علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے، جو لوگ ان جیوز کے ساتھ چل رہے ہیں وہ اپنی ایمان کا اس کا کوئی خیال نہیں رہتا، دوسروں کے ایمان کا خیال رہتا ہے۔ تو آپ پنجاب میں تو اور بھی زیادہ خطرناک ہوگا، دوسری علاقوں میں تو اور زیادہ خطرناک ہوگا۔ تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی لڑکیوں کے ذریعے سے، اپنے لڑکوں کے ذریعے سے تمہارے ماحول کو خراب کر دیں، جاسوسیاں کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، گھروں میں جاتے ہیں، معلومات لیتے ہیں۔ تو اگر پاکستان بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو ان 5 روپے کو نہ دیکھو، ان چیزوں کو خدا کے لیے نہ دیکھو، اللہ کے لیے سے ڈرو، اپنی قوم کو برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو دے گا بشرطے ہی کہ تم اللہ والے بن جاؤ، تم اللہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جاؤ، تمہارا ملک بھی بچے گا، تم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ راستے بھی کھول دیں گے۔ شاید دوسری ممالک کے جو
کفریہ ممالک ہیں وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں سارے، لیکن بشرط یہ کہ تم کیا ہو، مومن ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، تعلق نصیب فرمائیں۔ تو بچوں کو پھر آپ تاکیداً کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر ایسے اخبار قطعا نہ لاؤ جس پر وہ زیورات ہوتے ہیں، زیورات والی ہوتی ہے، اور اس میں بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں کہ آج فلان کی لڑکی فلان کے ساتھ بھاگ گئی، اب یہ کہتے ہیں ہم خبریں دیتے، خبر نہیں دیتے، وہ کہتے طریقہ بتاتے ہیں کہ تم بھی بھاگ جاؤ۔ طریقے سکھاتے ہیں، یہ ڈرامے نہیں ہوتے، یہ ڈراموں کے اندر تمہیں طریقے سکھاتے ہیں کہ تم کیسے بے حیائی کرو گے، کس طرح کرو گے، بے ادب بناتے ہیں آپ کو۔ تو ان لوگوں سے اگر آپ نے بچت کیا، یقین جان تم پر سکون ہوگے۔ جن لوگوں نے اس چیز سے جو لوگ دور رہے، اس کی زندگی کو دیکھو، اس کے اندر وہم نہیں ہوگا، گھبراہٹ نہیں ہوگی، اس کے اندر وہ طاقتور ہوں گے ذہنی طور پر۔ آپ دیکھیں کورونا کا موسم تھا، جو لوگ ٹی وی کے ساتھ بیٹھے تھے اس اپنی تمبزائی بنا چولی پہ، اس کو نہیں جانتی کہ اس پر گند لگا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، وہ اپنی مٹی کو کھاتے، اپنے خراب سانس کو لیتا ہے واپس، جو خود بیماری ہے، اور اس کا جو گرد لگا ہوا ہے وہ بھی نیچے اندر سے داخل کرتا ہے، صاف ہوا سے محروم ہے۔ گھبراتے ہیں، ہاتھ مت لگاؤ، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، اللہ ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو۔ یہ زندگی ہے، یہ کس نے کیا؟ تم ٹی وی کے قریب بیٹھے تھے۔ جو جنگل میں بکریاں چراتے ہیں اسے پوچھو، تم بھی عجیب ہو، جاؤ یہ بکریاں، وہ بکریوں سے دیکھیں نہ مرتے ہیں بیچارے، 100 سال کی زندگی کی عمر کی ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہے ایسا نہیں؟ دیکھ رہے ہو آپ۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے ماحول ٹھیک ہو تو اپنی ماحول ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو مدارس میں بھیجو، لوگوں کے خانقاہوں میں بھیجو، تبلیغ میں بھیجو، یہاں خانقاہوں میں بھیجو، اور نیک صحبت کے لیے ترتیب دے دو، اور ایسی صحبت سے اس بیٹے کو دیکھو کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے۔ میرے پاس ان کے علاقے کا ایک آدمی آ گیا، ابھی زندہ ہے، وہ مجھے برو رہا تھا کہ میں تو چرسی بن گیا ہوں، ہیرونچی بن گیا ہوں۔ 1 سال میں ساتھ گزارا، 1 سال۔ اس وقت اس مسجد میں ہم تھے، وہ جو ہمارے گھر کی مسجد تھی۔ تو مجھے جب جان لگا تو بڑا اچھا ہو گیا تھا، اور چرس بھی چھوڑ دیا تھا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، بڑا دیندار پکیزہ۔ اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری بہت سے دوست ہے وہ چرسی ہے، اس کو منع کرو۔ میں نے کہا قطعا منع نہ کرو تم۔ دیکھو پھر لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ کے مخالف ہے، یہ میں نے اس لیے نہیں کہا تھا۔ بچہ کہتے ہیں کہ میں ہاتھی کو سمندر سے نکالتا ہوں، تو آپ اس کو اجازت دو گی؟ ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہاتھی کو وہاں سمندر سے نکالتا ہوں، اور رسی اپنے کیا وہ اس پر باندھ کر کے اپنے کمر سے، میں کمر کے ساتھ بھی زور دوں گا، ہاتھ سے بھی زور دوں گا، انشاءاللہ ہم کو نکال دیں گے۔ تو جب ہوشیار باپ ہوگا وہ کہے گا بیٹے ایسا نہ کرو، وہ 1 قدم لے گا تم کو نیچے ڈبو لے گا۔ تو اس کو میں نے کہا کہ دیکھو دھواں، جب دیکھو دھواں اس سے بھاگو، دھواں دخان وہ دیکھو پھر بھی بھاگو۔ وہ حیران تک ہمیں 3 سے منع کر رہا ہے، خیر چلا گیا۔ دوسری سال پہلے اس طرح مستقل ماحول نہیں تھا، ہر وقت نہیں تھا، رمضان میں ہوتا تھا، اگست میں ہوتا تھا، ایک چھٹیوں میں ہوتا تھا، اور ایک اسکول والوں کے لیے ایک ہوتا تھا۔
تو ایک ماہ ہوتا تھا، اس میں پھر ہی آ گیا، رو رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا یار؟ اس نے کہا کہ میں تو پھر چرسی ہو گیا ہوں. بھائی کیا ہوا تم کو، کیسے چرسی بن گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں چرسی بن گیا، میں نے آپ کی بات نہ مانی. میں وہاں ہمارے ساتھی تھے، بہت اچھے ساتھی تھے، تو میرا خیال تھا کہ اگر یہ بھی چرسی منع ہو جائیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ہمارے ساتھ تو بڑا اچھا ہوگا. تو میں نے اس کے پاس گیا، بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ دیکھو یہ کام ٹھیک نہیں ہے وغیرہ. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک شوٹ لے لو. تو کہتے کہ میں نہیں لے. میں کہا نہ. دوسرے دن میں نے اسی لیے اس کے ساتھ بیٹھ گیا کہ اس کے ساتھ میں چل کر اس کو وہاں سے نکال دوں. جس آدمی کہتے ہیں ہم سب چل کے نکالتے ہیں، اس کو نہیں نکالتے، چل چل کے اس کے ساتھ ہو جاتے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں نے ایک شوٹ لگائی، اس لیے نیت سے لگائی کہ میں نے کہا کہ تو خوش ہو جائیں گے، ہمارے پاس آ جائیں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ. جب اس کو ہم ایک بار نکال ہو جائے گا تو میں تو 20 سال کا یا 10 سال کا یا اس کا میں آدھی چرسی تھا، میں وہاں ٹھیک ہو گیا، اب مجھ پر کچھ اثر نہیں کرے گا. بس ایک شوٹ لگاؤ، ایک شوٹ لگائی، دوسرے دن 2 شوٹ لگائے. اب پھر میں پھر عادی ہو گیا، پھر آیا ہوں. میں نے کہا میں آپ کو کہ دوئی کے پاس بھی مت بیٹھو. تو بچوں کو دھواں کے ساتھ ہی نہ بیٹھنے دیا، وہ نہیں جو باہر کا دھواں ہو، باہر کا، تاکہ اب آپ کے بچے محفوظ رہیں. چرسی بن جاتے ہیں بچے، وہ نہیں جانتے بیچارے. اگر آپ نے اس پر عمل کیا انشاءاللہ آپ اتنے خوش ہوں گے، آپ کی زندگی پرسکون ہوگی. تمہارے لوگوں کی باتوں کو سنیں گے، لوگ کہیں گے کہ بڑی وبا گئی، کیا ہوگی؟ جاؤ اب اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے. انشاءاللہ تم بچت بھی ہوں گے. جو ڈر گیا وہ مر گیا، جو ڈر گیا وہ مر گیا. ہمارا ایک مولانا اکرام حافظ اکرام صاحب ہے یا نہیں ہے؟ حافظ اکرام صاحب جمعرات ہے.